بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جو لوگ فجر کے وقت اٹھتے ہیں انہوں نے اس بات کو ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ صبح کے وقت اٹھنا جو ہے وہ طبیعت میں ایک خاص قسم کی چستی اور ارادے میں ایک خاص قسم کی توانائی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، جبکہ وہ لوگ جو صبح کے وقت نہیں اٹھتے اور لیٹ اٹھتے ہیں وہ اس بات کا تجربہ خود بھی کر کے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ لیٹ اٹھنے کے نتیجے میں سارا دن ہی نیند آتی رہتی ہے، حتیٰ کہ دن 2 بجے تک بھی اٹھنے کو دل نہیں چاہتا، اور اس کے بعد اٹھ کے بھی کوئی کام کرنے کی ہمت انسان کے اندر نہیں پیدا ہوتی۔ تو یہ ایک اور ریزن ہمیں پتہ چلتی ہے کہ انسان کے اندر سستی کیوں پیدا ہوتی ہے۔ 5 نمازوں کا ترک کرنا، اور ان 5 نمازوں میں سے خاص طور پر فجر کی نماز کا ترک کرنے سے انسان کے اندر سستی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ تیسرا سبب جو ہمارے سامنے آتا ہے قرآن اور حدیث کے مطالعے سے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کا کم اہتمام کرنا یا اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اہتمام نہ کرنا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 142 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، بے شک منافق یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ اصل میں وہ خود دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور ان کی نشانی یہ ہے کہ جب یہ نماز کی طرف آتے ہیں تو بہت سستی کے ساتھ آتے ہیں۔ یُرَاءُونَ النَّاسَ، وہ بھی اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگوں کو دکھائیں، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد نہیں کرتے، بہت کم یاد کرتے ہیں۔ لہٰذا جو انسان اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا وہ بنیادی طور پر منافقین سے مشابہت رکھتا ہے اور اس کے اوپر سستی چھانے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے انسان کے جسم میں چستی، طاقت اور قوت پیدا ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت کے نتیجے میں انسان سست اور نکما اور بیکار ہوتا چلا جاتا ہے، اس کا جسم اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ یہ تھا تیسرا سبب۔ چوتھا سبب سستی کا یہ ہے، اور لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے اس سبب کو ہائی لائٹ کیا ہے، وہ ہے زیادہ کھانا۔ زیادہ کھانے سے بھی انسان کے اندر سستی پیدا ہوتی ہے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، اگر معدہ بھر جائے تو سوچ اور بچار کی صلاحیتیں سو جاتی ہیں اور حکمت گونگی ہو جاتی ہے، یعنی حکمت بھی اس انسان کے اندر نہیں رہتی جو کہ زیادہ کھاتا ہے، اور اعضاء عبادت کرنے کے قابل نہیں رہتے، بوجھل ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا انسان کو اپنی خوراک اتنی ہی رکھنی چاہیے جتنی کہ اس کے لیے ضرورت ہے۔ اگر وہ زیادہ کھاتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کی سوچ و بچار کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، نیند اس کو اور سستی گھیرے میں لے لیتی ہے، اور وہ پھر کوئی بھی اس کے اندر سے جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کے اعضاء بھاری ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے عبادت کرنا بھی بہت دشوار ہو جاتا ہے۔ اسے بہت مشکل لگتا ہے کہ وہ اٹھے اور اٹھ کے جائے اور وضو کرے اور پھر جائے نماز میں کھڑا ہو، اور اسے بہت مشکل لگتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اہتمام کرے۔ اسی طرح سے کسی عقل مند حکیم کا قول ہے کہ جس کا کھانا زیادہ ہوا اس کا پینا زیادہ ہوتا ہے، اور جس کا پینا زیادہ ہوتا ہے اس کا سونا زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو زیادہ کھانے اور پینے کے نتیجے میں انسان کو نیند زیادہ آتی ہے، اور زیادہ نیند کے نتیجے میں انسان اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے فائدہ نہیں اٹھاتا، نہ وہ اپنی دنیا بنا سکتا ہے اور نہ وہ اپنی آخرت کے لیے کچھ کر سکتا ہے۔ اسی طرح سستی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے راتوں کو جاگنا، دیر تک جاگنا۔ جی، راتوں کو دیر تک جاگنے کے نتیجے میں بھی انسان دن کے وقت سست ہو جاتا ہے، اور دن کے وقت وہ اپنے لیے اس طرح سے وہ جد و جہد اور مشقت نہیں کر سکتا، نہ دنیا کمانے کے لیے نہ دین میں عبادت کرنے کے لیے اپنے جسم میں چستی پاتا ہے، کیونکہ اس نے رات کو وہ لیٹ سویا ہوتا ہے یا رات کا کچھ حصہ اس نے جاگ کر گزارا ہوتا ہے۔ اور علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ رات کو دیر تک جاگتے رہنے میں فطرت کی مخالفت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 96 میں 96 میں فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا، اس نے رات کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میڈیکل نے بھی اس بات کو ثابت کیا ہے، اور عقل مند لوگوں کا جو ہمارے پرانے بزرگ تھے ان کا بھی کہنا ہے کہ رات کی 1 گھڑی سو لینا دن کی کئی گھڑیوں کے برابر بھی وہ راحت نہیں ملتی،
یعنی اگر کسی نے رات کا 1 گھنٹہ مس کیا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں دن کو 4 گھنٹے سو کے نیند پوری کر لوں گا تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو راحت اور جو سکون رات کے وقت میں رکھا ہے وہ اسے دن کی روشنی میں سو کر کبھی بھی نہیں مل سکتا. جی تو ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں. تو اس لیے ہمیں اس بات کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ رات کو جاگنے کے نتیجے میں ہمارے کیا نقصان ہوتے ہیں. اس میں سب سے پہلا ہمارے دین کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم فجر کی نماز اور فجر کی برکتوں سے جو صبح خیزی ہے اس کی برکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے بابرکت اوقات میں سے ایک وقت جو ہے وہ صبح کے وقت جلدی بیدار ہونے میں ہے. یہ حدیث ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ تعالیٰ میری امت کی جو صبح کی جسے آپ کہتے ہیں صبح کے وقت جلدی اٹھنے کا جو وقت ہے اس میں برکت عطا فرما. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا کی. اسی طرح سے کہتے ہیں کہ ایک تاجر تھا اور اس کی تجارت بہت اچھی چلتی تھی اور وہ ہمیشہ صبح صبح اٹھ کے اپنی تجارت کے لیے نکل جایا کرتا تھا. تو اس کا مال بہت زیادہ ہو گیا. اس سے اہل علم نے پوچھا کہ ہمیں وہ راز بتائیے کہ کس طرح آپ نے اپنی تجارت میں اتنی برکت حاصل کی. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے کہ میں صبح فجر کی نماز کے بعد اٹھ کے سوتا نہیں ہوں اور اپنی تجارت کے لیے نکل جاتا ہوں. تو جو رات کو جو جاگنے کے نقصانات ہیں ان میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم دنیا میں کے حوالے سے بھی اپنے کاروبار کے حوالے سے بھی خسارے میں چلے جاتے ہیں اور دین کے حوالے سے بھی خسارے میں چلے جاتے ہیں کہ ہم بابرکت اوقات کو مس کر دیتے ہیں. جب سونے کے اوقات ہیں تو جاگتے ہیں اور جب جاگنے کے اوقات ہیں تو اس میں جا کے ہم سو جاتے ہیں اور پھر ہم دین اور دنیا دونوں طرح کی خیر اور برکت سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں. علماء کا یہ کہنا ہے کہ صبح کا وقت جو ہے وہ جوانی کے وقت کی طرح ہوتا ہے. جس طرح انسان جوانی میں اپنے اندر قوت اور ہمت محسوس کرتا ہے اور ہر کام کو کرنے میں آسانی محسوس کرتا ہے، اسی طرح فجر کی نماز کے بعد کا جو وقت ہے وہ ہمت کا اور چستی کا وقت ہوتا ہے. جب ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں تو ہمارا جسم سارے دن کے لیے سست ہو جاتا ہے. پھر نہ ہم اپنے آپ کو دنیا کا کوئی فائدہ پہنچانے کے قابل رہتے ہیں اور نہ ہم اپنے لیے آخرت کا کوئی فائدہ کر پاتے ہیں. اس سے اگلا سبب سستی کا یہ ہے لمبی امیدیں اور آرزوئیں. لمبی امیدوں اور آرزوؤں کے نتیجے میں ہمارا وقت ضائع ہوتا چلا جاتا ہے. ہم بیٹھ کر یہ گنتے رہتے ہیں کہ 10 سال کے بعد ہمارے پاس کتنے کروڑ ہوں گے، لیکن اٹھ کر اس کے لیے ایفرٹ کرنے کی طرف نہیں جاتے. اور پھر ہم ان امیدوں میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے اور اس نے کسی نہ کسی دن ختم ہو جانا ہے. ہم کب وقت نکالیں گے اپنے آخرت کے اس گھر کے لیے جس میں ہمیشہ کے لیے ہمیں رہنا ہے. ہم اس کے لیے دنیا کی امیدوں میں اتنا مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اس کے لیے وقت ہی نہیں بچتا. اور اگر بڑھاپے میں جا کے ہمیں خیال آتا ہے تو پھر ہمارا وقت اتنا پیچھے گزر چکا ہوتا ہے اور ہمتیں اتنی جو ہیں وہ پست ہو چکی ہوتی ہیں کہ ہمارے اندر وہ طاقت ہی نہیں ہوتی کہ ہم اپنے آخرت کے گھر کے لیے کچھ تیاری کریں جہاں جا کے ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگوں میں سے کسی ایک کا قول ہے کہ لمبی امیدوں سے بچو، یہ نہ صرف فرد بلکہ امتوں کو بھی تباہ کر دیتی ہیں. محض امیدوں اور آرزوؤں میں اپنے آپ کو ڈالے رکھنا، اس سے نہ صرف ایک فرد تباہ ہو جاتا ہے بلکہ امتیں اور قومیں بھی ہلاک ہو جاتی ہیں. اسی طرح سے سستی کے اسباب میں سے ایک یہ ہے سست افراد کی صحبت میں رہنا. اگر ہم سست افراد کی صحبت میں رہیں گے تو ہم آہستہ آہستہ ان سے وہ جرمز اور وہ سستی کے بیماری جو ہے وہ قبول کرتے چلے جائیں گے اور ہمارے اندر بھی سستی جو ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین کے مطابق ہوتا ہے. لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم دیکھو کہ اپنے لیے کیسے دوست اختیار کرتے ہو. یعنی تمہارا اٹھنا بیٹھنا اگر چست افراد کے ساتھ ہوگا تو تمہارے اندر بھی چستی آئے گی، اور تمہارا اٹھنا بیٹھنا اگر سست افراد کے ساتھ ہوگا تو تمہارے اندر بھی سستی کے ایلیمنٹس پیدا ہوں گے. لہٰذا ایک مومن کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ نیک اور چست افراد کی اور بلند ہمت اور زیادہ کام کرنے والے اور زیادہ آؤٹ پٹ دینے والے افراد کی صحبت اختیار کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کی صحبت اور مجلس میں بیٹھنے سے آپ 6 چیزوں سے نکل کر 6 کوالٹیز کی طرف بڑھتے ہیں.
آپ 6 کوالٹیز سے نکل جاتے ہیں اور 6 کوالٹیز آپ کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. پہلا ہے آپ شک سے نکل کر یقین میں چلے جاتے ہیں. جب آپ نیک افراد کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور چست افراد کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو شک ختم ہو جاتا ہے اور آپ کے اندر اپنے دین کے حوالے سے یقین پیدا ہونے لگتا ہے. دوسرا ہے کہ آپ دکھاوے سے نکلتے ہیں اور اخلاص کی طرف بڑھنے لگتے ہیں. دکھاوے کا جو ایک ہمارا رویہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے ہم بھی اپنے اندر اسی طرح سے خلوص کو اور اخلاص کو محسوس کرنے لگتے ہیں. اسی طرح دنیا کی رغبت سے نکل کر تم آخرت کی رغبت میں مبتلا ہو جاؤ گے. تمہارے نظر میں دنیا کی وہ اہمیت نہیں رہے گی جو کہ تمہارے نظر میں آخرت کی اہمیت ہوگی. اور اگلی چیز ہے کہ تم غفلت سے نکلو گے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف بڑھو گے اور کبر یعنی تکبر سے نکلو گے اور عاجزی اختیار کرو گے اور بدنیتی سے نکلو گے اور خیرخواہی کی طرف چلے جاؤ گے. تو یہ 6 کوالٹیز انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں اور وہ 6 کوالٹیز جو ہیں انسان کے اندر ختم ہو جاتی ہیں. میں پھر ان کو دہرا دیتی ہوں کہ شک سے نکل کر یقین کی طرف جاؤ گے, ریاکاری سے نکل کر اخلاص کی طرف تمہارا سفر شروع ہو جائے گا, دنیا میں رغبت سے نکل کر آخرت کی رغبت تمہارے اندر پیدا ہونے لگے گی اور غفلت سے نکل کر تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگ جاؤ گے, تکبر سے نکل کر عاجزی کی طرف بڑھو گے اور بدنیتی سے نکل کر تم خیرخواہی کی طرف سفر کرنے لگو گے. تو اچھے اور نیک اور چست افراد کی صحبت میں بیٹھنے سے 6 بری صفات تمہارے اندر سے ختم ہو جائیں گی اور 6 بہترین صفات تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی. اب اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس سستی کا ہم علاج کیسے کریں. یہ میں نے چند اسباب آپ سے شیئر کیے ہیں, سارے اسباب نہیں کیے. اس کی تفاصیل کے لیے کتابیں موجود ہیں, ہم مزید بھی ان کو دیکھ سکتے ہیں. چند اہم میں نے آپ کے لیے یہاں نکالے. اس سستی کا علاج کرنے کے لیے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے طریقے ہیں. ان میں سے چند یہ ہیں کہ سب سے پہلے ہم فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دیں. جیسے جیسے ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوتے چلے جائیں گے اور برائیوں کو ترک کر دیا جائے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور برائیوں کو ترک کر دیا جائے تو اس کے نتیجے میں ہمارے اندر ہمت اور چستی اور ولولہ پیدا ہوگا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَإِنَّ لِلْحَسَنَةِ قُوَّةٌ فِي الْبَدَنِ, نیکیاں کرنے سے جسم میں قوت اور توانائی پیدا ہوتی ہے. یعنی ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ بہترین خوراک لے لیں اور پھر ملٹی وائٹامنز لے لیں اور کیلشیم لے لیں تو اس سے ہم بہت اسٹرانگ ہو جائیں گے, جبکہ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ نیکیاں کرنے سے تمہارے جسم میں ہمت اور طاقت اور توانائی پیدا ہوگی. اگلا سٹیپ جو ہمیں اٹھانا ہوگا اپنے اندر چستی پیدا کرنے کے لیے وہ ہے اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی سستی پر غالب آئیں تو ہمیں اپنی 5 نمازوں کی حفاظت کرنی ہوگی. اور آپ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین عبادت یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا جائے. تو اپنے نفس کو ہمیں پریشرائز کرنا ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے وقت کے مطابق اس نماز کو سب سے پہلے ہم ادا کریں اور باقی سارے کام ہم چھوڑ دیں. اس کی وجہ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ نماز کی ادائیگی سے سستی کا خاتمہ ہوتا ہے. خاص طور پر فجر کی نماز کی ادائیگی سے انسان اپنے نفس کے اندر پائی جانے والی سستی کو اوور کم کر سکتا ہے. اسی طرح سے اگلا جو طریقہ کار جس کے ذریعے سے ہم اپنے اندر چستی پیدا کر سکتے ہیں وہ ہے کثرت سے استغفار کا اہتمام کرنا اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا. اس سے بھی ہم اپنے اندر پائی جانے والی سستی کو ختم کر سکتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہاں انہی لیسنز میں سیکھا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد وہیں پر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے تو اسے ایک عمرے اور ایک حج کا ثواب ملے گا مکمل. تو پوچھنے والے نے پوچھا واقعی؟ تو آپ نے کہا جی ہاں بالکل مکمل. تو اس کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے, چست رہتا ہے اور بار بار جو نیند کا غلبہ اسے محسوس ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ہاں جی, ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ فرمایا کرتے تھے کہ صبح کی فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک جو بیٹھ کر میں ذکر کرتا ہوں وہ بنیادی طور پر میرا سرمایہ حیات اور میری طاقت ہے. میری ہمت اور طاقت کا راز یہ ہے کہ میں نے اس وقت کو کبھی بھی اپنے ہاتھوں سے نکلنے نہیں دیا.
اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں اسی کے ذریعے سے اپنے باقی کاموں پر اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرتا ہوں۔ تو دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے جب کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے کام انسان کے خود بخود سنوارتا چلا جاتا ہے۔ پھر ہمارے سامنے ایک اور مثال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ آئیں اور ان سے رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان سے سوال کیا کہ مجھے ایک خادمہ عنایت کر دی جائے تاکہ میں اپنے گھر کے کام ان سے لے لیا کروں کیونکہ میں بہت تھک جاتی ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری اور محبوب بیٹی سے کیا کہا؟ اس کو خادمہ نہیں دی۔ میں اور آپ ہوتے تو ہم فوراً ایک خادمہ دیتے، لو بیٹے یہ کون سا مشکل کام ہے، آپ میری طرف سے رکھ لیں اور آپ کے یہ کام کیا کرے گی۔ آپ نے فرمایا نہیں، جب تم سونے لگتی ہو تو تم 33 دفعہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیا کرو اور 33 دفعہ اللہ کی حمد بیان کیا کرو اور 34 دفعہ جو ہے وہ اللہ اکبر کہہ کے سویا کرو، یہ تمہارے لیے کسی خادم سے زیادہ بہتر ہے۔ تو انسان اپنی اولاد کو وہی چیز دیتا ہے جو زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ تو آپ نے خادم دینے کی بجائے انہیں یہ تسبیحات سکھائیں کہ اللہ کو یاد کر کے سویا کرو، تمہارا جسم خود بخود ہمت بھی پائے گا، طاقت بھی ہوگی اور تم اپنے سارے کام خود کر لو گی۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے سارے کام خود کرنے کے قابل ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ آج میں آپ ہم سب یہی ہماری خواہش ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے، ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنے سارے کام جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے اندر پائی جانے والی سستی کو اوور کم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے اور خاص طور پر فجر کی نماز کا اہتمام اپنی زندگی میں کریں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام یہ کہتے ہیں ہمارے وہ لوگ جو بڑی سخت قسم کی لیبر سر انجام دیتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ اگر وہ اس ذکر کو اپنا لیں تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کریں گے اور وہ اپنے کام کو آسانی اور سہولت کے ساتھ سر انجام دے سکتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو فزیکلی بہت محنت کرتے ہیں، اگر وہ تھکاوٹ محسوس کریں، کمزوری محسوس کریں، وہ اس ذکر کو اپنا لیں اور ہمیشہ کیا کریں تو وہ اپنے اندر ایک عجیب قسم کی چستی اور توانائی پائیں گے، جس کے نتیجے میں سخت سے سخت کام کرنے کے بھی وہ اپنے آپ کو قابل دیکھیں گے۔ تو اصل میں راز یہی ہے کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہوگا تو وہ ہمارے دنیا کے کام جو ہیں اس سے خود بخود سنورتے چلے جائیں گے۔ تو یہ ہے، اور اس میں ذکر کے ساتھ اگلی چیز جو علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کثرت سے اپنی زندگی میں اور مضبوطی سے اپنانی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور تم دوڑو، جلدی آؤ۔ یہ نہیں کہا کہ آؤ، بلکہ اس کے لیے خوب محنت کرو اور فوراً کوشش کرو کہ اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کی، جس کے نتیجے میں وہ تمہیں ایسی جنتیں عطا کرے گا کہ جن کی لمبائیاں، جن کے طول و عرض ان آسمانوں اور زمین سے بھی کئی گنا بڑے ہیں، اور وہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ لہٰذا پتہ یہ چلا کہ ہمارا دین اسلام بنیادی طور پر ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جائیں، سستی کو چھوڑ دیں، کیونکہ سستی شیطان کی طرف سے ہے اور چستی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں گے تو ہم چست ہو جائیں گے، ہم طاقتور ہو جائیں گے، ہماری دنیا بھی سنور جائے گی۔ لیکن اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کو اسی طرح سے جاری رکھا، شیطان کے ساتھ اپنا رشتہ برقرار رکھا، تو اس کے نتیجے میں ہماری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق دیں کہ ہم جو کچھ بھی سیکھیں اس پہ عمل کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔